اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد کا واقعہ ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ کسی بھی دور کا ہو، یہ تو صرف بہتر اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ اصحاب کہف افوس نامی ایک شہر کے شرفاء و معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا جو بڑا جابر تھا۔ وہ لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا کرتا تھا۔ جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا تھا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگ گئے اور قریب کے غار میں پناہ گزین ہو گئے اور وہاں سو گئے اور 300 برس سے زیادہ عرصہ تک سوئے رہے۔ بادشاہ کو اس کی جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو سنگین دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر بن جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عملے میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا تھا وہ ایک نیک آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کنندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں بند کر دیا اور اسے دیوار کی بنیاد میں ڈال دیا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اس کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی موجود ہے۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا۔ زمانے گزر گئے، سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیا بادشاہ حاضر ہوا جس کا نام بیدروس تھا، اور اس نے 68 سال کی حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے آنے کے منکر تنہا مکان میں بند ہو گیا، اور اس نے گریہ و زاری سے بارگاہ الہی سے دعا کی کہ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے جو جگہ تجویز کی وہ یہی غار تھا، اور اس نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ دیوار گرائی تو وہ دیکھ کر بھاگ گئے کہ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے فرخاں و شاداں ہیں۔ ان کے چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش اور زندگی تر و تازہ موجود تھی۔ ان ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور سارے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے یلمیخا سے کہا کہ جائیے بازار اور کچھ کھانے کے لیے بھی لے آئیے، اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہمارے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر کے پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی، اور وہاں نئے نئے لوگ بھی پائے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو کوئی ایمان بھی ظاہر نہیں کرتا تھا، اب کیا کہ اسلامی علامتیں شہر کے پناہ پر ظاہر ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ دیر بعد وہ تندور والے کے پاس گیا اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی سکے کا روپیہ اس کو دیا، جس کا رواج آج سے صدیوں پہلے ختم ہو چکا تھا، اور اسے دیکھنے والا کوئی بھی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ شاید کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ لگا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی اس سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا خزانہ تو کہیں بھی نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا روپیہ ہے۔ حاکم نے یہ بات کسی طرح قابل قبول نہیں کی، کیونکہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ 300 سال پہلے سے زیادہ کہا ہے، اور اس نے کہا کہ آپ تو نوجوان ہیں اور ہم لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم نے یہ سکہ کبھی نہیں دیکھا، تو آپ نے یہ کیسے دیکھ لیا اور یہ آپ کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ تو اصحاب کہف کے یلمیخا نے کہا کہ میں جو دریافت کروں تو وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو معاملہ شاید حل ہو سکتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و حیال میں ہے؟ حاکم نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کچھ برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے، تو آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں، اور میرے ساتھ قریب کے ساتھی غار میں موجود ہیں، چلو میں تمہیں ان کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف کو معلوم جو آدمی غار کے پاس آ رہے ہیں۔ ان کے قدموں کی آواز سنائی دیتے ہی سب اصحاب کہف اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، اور جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوئے حاکم کچھ سرداروں اور کثیر مخلوق کے ساتھ غار کے پاس پہنچ آیا۔ جب غار کے پاس پہنچا تو یملیحا نے سارا قصہ اپنے ساتھیوں کو سنایا اور کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے اتنا طویل عرصہ سوئے رہے کہ اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بن سکیں۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا۔ اس صندوق کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی۔ ایک تختی پر ان اصحاب
کتاب کے اسما ان کے کتے کا نام لکھا تھا جو کہ قطمیر تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ جماعت میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے یہ غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے اور دقیانوس نے ایک دیوار کھینچ کر ان کو بند کر دیا تھا اور لکھا کہ ہم یہ حال اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو ان کے حال کا لوگوں کا علم ہو جائے۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کیونکہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی تھی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی، چنانچہ بادشاہ بھی معززین اور سرداروں کو لے کر غار کے پاس پہنچا اور سجدہ شکر بجا لایا کیونکہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جنوں ان سے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے اپنے خواب گاہوں کی طرف واپس لوٹ گئے اور اللہ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے اجزاء کو محفوظ کیا اور اللہ نے رعب سے ان کی حفاظت کی کہ کسی شخص کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سرے غار مسجد بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کو ایک خوشی کا دن معین کر دیا اور ہر سال لوگ یہاں عید کی طرح آنے لگے۔ تو دوستو اصحاب کہف کے نام میں بہت برکتیں ہیں، چنانچہ اکابر بزرگان نے ان کے بہت سارے فوائد بتائے ہیں۔ اگر یہ اسماء لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمایہ پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتی، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا ہے، بھاگا ہوا شخص اس کی برکت سے واپس لوٹ آتا ہے، اور کہیں آگ لگی ہو تو یہ اسماء کسی کپڑے میں لپیٹ کر پھینک دیے جائیں تو آگ بجھ جاتی ہے، سر کا درد ہو، باری کے بخار کا درد اور الصبیان جو کسی خاص قسم کے دماغی جھٹکے اور درد کو کہتے ہیں، خشکی و تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے اسماء لکھ کر تعویذ کی طرح ہاتھ پر باندھ دیے جائیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ہسٹرک ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔